حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام مجھے حمیرہ کہہ کے پکارتے تھے، یہ محبت کا عالم تھا۔ تو عورت کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا درس دیا گیا ہے، تو فرمایا اس کو مارو نہ، ولا یکبہ، اور اس کو گالی نہ دو۔ عورت کو گالی گلوچ کرنا یہ کوئی اچھی عادت نہیں ہے۔ کسی کو گالی دیں آپ یا مجھے کوئی گالی دے تو میرے دل میں جو ہے وہ زخم لگے گا اس گالی کا۔ وہ کیا کسی عربی شاعر نے کہا ہے، تلوار کے زخم ہیں وہ مٹ جاتے ہیں لیکن جو زبان کے زخم ہیں وہ نہیں مٹتے۔ کسی کا مارا ہوا بول ختم نہیں ہوتا۔ اب کسی کو کوئی بات کہہ دے تو ساری زندگی وہ زخم نہیں مٹتا۔ تو جن میاں بیوی نے اکٹھے رہنا ہو ساری زندگی اور وہ خامد گالیاں دے تو بیوی کے دل میں کتنی نفرت پیدا ہو جائے گی۔ یہ آئلی زندگی کا سسٹم تباہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس لیے حضور نے فرمایا کہ چوتھا حق یہ ہے کہ وہ گالی نہ دے، اور پانچواں حق یہ بیان فرمایا حضور نے، وَلَا يَحْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ۔ عورت کی کوئی عادت ناپسند ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہو گیا تو حکم ہے پہلے اسے سمجھاؤ، اگر وہ سمجھتی نہیں ہے تو پھر حکم ہے کہ اس کا بستر الگ کر دو۔ اب علماء نے اس کے ساتھ بھی شرط لگائی ہے، بستر الگ کرنے کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ اس سے بول چال چھوڑ دو۔ اگر بول چال چھوڑ دو گے بچوں پہ اثر پڑے گا۔ بستر کو الگ کرنا یہ تمہارے میاں بیوی کا معاملہ ہے، بچوں کو پتہ نہ چلے، بچوں کی تربیت خراب ہو جائے گی اگر تم اس سے جو ہے وہ ایسا الجھاؤ پیدا کر لو گے۔ اور پھر کہا کہ فی البیت، اس کو الگ گھر میں کرو، اس کو میکے نہ بھیجو۔ اگر میکے بھیجو گے تو اس کے والدین کو تکلیف ہوگی، تو تمہارے دو خاندانوں کے اندر فساد بپا ہوگا۔ کیسی حکمت بھرے جملے ہیں۔ فرمایا ایک تو اس کو جدا کرو، دوسرا گھر کے اندر کرو، کسی تیسرے کو کانوں کان خبر نہ ہو، اور عورت جو ہے وہ تمہاری جدائی برداشت نہیں کر سکے گی، کیونکہ عورت کی فطرت اور ضرورت ہے مرد۔ وہ مرد کو دیکھ کر تسکین پاتی ہے، اور مرد کا چہرہ اجڑ جائے تو گھر اس کو کھانے کو آتا ہے، گھر میں اسے سکون ہی ملے گا، ہر طرح کی دولت و آسودگی ہو، لیکن خامد کا چہرہ سیدھا نہ ہو تو عورت کو سکون ہی نہیں ملے گا۔ اس لیے فرمایا کہ تم اس سے ناراض ہو جاؤ، بگڑ جاؤ، لیکن گھر کے اندر بستر سے الگ ہو جاؤ، الگ سونا شروع کر دو، لیکن گھر کے اندر، تاکہ بچوں کے حالات پر بھی فرق نہ آئے اور تمہارے خاندانوں کے اندر بھی تفریق نہ پڑے۔ تو کہا یہ حق ہیں عورت کے مرد کے ذمے۔ اب ذرا ان پہ بار بار غور کریں۔ فرمایا جو خود کھاتے ہو انہیں کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو انہیں پہناؤ، اور چہرے پر نہ مارو، اور فرمایا ان کے بستر الگ کر دو اور ان کو گالی نہ دو۔ یہ حضور علیہ السلام نے عورت کے حق بیان فرمائے۔ اور پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخیارکم خیارکم لأہلہ۔ فرمایا تم میں سے کامل ایمان اس شخص کا ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، خلق اچھا ہے، جس کا منہ میٹھا ہے، جس کی بولی ٹھیک ہے۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا، لہجے میں اگر رس ہو تو دو بول بہت ہیں۔ انسان کو رہتی ہے محبت کی زبان یاد، انسان کو محبت کی بولی یاد رہتی ہے۔ تو کہا کہ جس کا خلق اچھا، اور دوسرا فرمایا جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ ٹھیک ہے، سارے زمانے سے ٹھیک ہے، گھر والوں سے ٹھیک نہیں ہے، تو پھر کیسے زندگی میں سکون آئے گا، طمانینت آئے گا، کیسے چین آئے گا؟ تو تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے۔ اور ابھی روایت میں نے آپ کے سامنے رکھی جس میں حضور نے فرمایا کہ میں تم میں سے سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہوں اور اچھائی کرنے والا ہوں۔ تو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اچھے انداز کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرے، اس کو جو ہے وہ مکروہ نہ جانے، اور اس کو برا نہ کہے، اس کو گالی نہ دے۔ دوسری طرف عورت کو کہا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوام ہیں، حاکم ہیں، امیر ہیں۔ یہ اس لیے فرمایا گیا کہ اگر دونوں رائے دیں اور شریعت فیصلہ نہ دے کہ کس کی رائے مقدم ہوگی، رائے میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے، تو پھر آئلی سسٹم پھر بھی تباہ ہوگا۔ عورت رائے دے، مرد اس کو قبول کرے، اس کی رائے کی پرواہ نہ کرے، یہ مرد کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اس طرح عورت گھر کے اندر عضو معطل بن جائے گی، وہ سمجھے گی کہ میری تو اس گھر میں اہمیت ہی کوئی نہیں، میں جو بات کرتی ہوں مجھے کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے،
عورت بندہ اپنی مرضی بھی کرنی ہے، عورت کی رائے لے لے. جب کسی کی رائے لیتے ہو آپ کسی معاملے میں تو اس کی عزت افزائی ہوتی ہے. تو اس لیے عورت کے ساتھ مشاورت کریں، اس کی بات کو اہمیت دیں. اگر اس کی بات قابل قبول نہیں ہے تو اچھے انداز اس کو سمجھائیں. لیکن فرض کرو اگر رائے مختلف ہوگی ہیں تو رائے کس کی کو ترجیح ہوگی؟ مرد کی رائے کو ترجیح ہوگی. جس طرح کہ میں نے حقوق والدین کو عنوان سے عرض کیا تھا کہ ماں کچھ اور کہتی ہے، باپ کچھ اور کہتا ہے. اب کس کی بات مانیں گے، ماں کی یا باپ کی؟ ماں کا درجہ بہت سارا ہے، لیکن ماں کہتی ہے یہ کرو، باپ کہتا ہے یہ کرو. تو علماء نے جزیہ بیان فرمایا کہ خدمت میں ماں مقدم ہے، تعمیل حکم میں باپ مقدم ہے. پہلے تو ماں باپ کو چاہیے اولاد کو کسی مشقت میں نہ ڈالیں، کسی مصیبت میں نہ ڈالیں. لیکن اگر ایسا کبھی ہو جائے تو خدمت میں ماں کو ترجیح دیں. جب باہر سے آئیں تو پہلے ماں کی ٹانگیں دبائیں، اس کے پاؤں دبائیں، پھر اس کے بعد باپ کے. خدمت میں ماں کو ترجیح دیں. لیکن جب حکم کی تعمیل کی بات آئے پھر باپ کو ترجیح دیں، چونکہ قوام باپ ہے، گھر کا حاکم اور امیر باپ ہے. اگر باپ کی بات نہیں مانی جائے گی تو پھر گھر میں فساد برپا ہو جائے گا. اسی طرح زوجین میں سے خامد کی بات کو ترجیح اگر دی جائے گی تو یہی معاشرے کا بھی حسن ہے اور خاندان کے اندر بھی اسی میں عزت ہے. اگر خامد کچھ اور کہتا ہے، بیوی کچھ اور کہتی ہے، بات بیوی کی مان لی جائے تو گھر میں تو مصیبت بن گئی. خامد کو کوسنے دیں گی اس کے بہنیں بھی، اس کے بھائی بھی، اس کی ماں بھی کہے گی، باپ بھی کہے گی، بیوی کے پیچھے لگ گیا. لیکن اگر بیوی خامد کے پیچھے لگ جائے تو یہ بیوی کے لیے حسن ہے. مرد کا بیوی کی اطاعت کرنا یہ مرد کے لیے حسن نہیں ہے، لیکن بیوی کا مرد کے پیچھے لگ جانا اور اس کی بات کو مان لینا یہ جو ہے وہ حسن ہے بیوی کے لیے، اور یہ اس کی اطاعت کے زمرے میں آتا ہے. تو مرد حاکم بنایا گیا ہے، لیکن حاکم کا یہ مطلب بھی مرد نہ سمجھے کہ وہ جب چاہے عورت کو مارنا شروع کر دے، اس کو غلام سمجھے اور اس کی اہمیت ہی نہ سمجھے، بلکہ عورت کو برابر مشاورت میں شریک رکھے. جس طرح مرد عورت پہ ناراض ہو جاتا ہے، عورت کو بھی حق ہے کہ وہ مرد پہ ناراض ہو جائے کسی معاملے میں. اور جس طرح عورت مرد کو مناتی ہے، مرد بھی اپنی بیوی کو منا سکتا ہے، راضی کر سکتا ہے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے، چونکہ گھر میں شکنجی ہو سکتی ہے. بخاری شریف میں روایت موجود ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ جب تم ناراض ہوتے ہو مجھے پتہ چل جاتا ہے. عرض کی حضور کیسے؟ فرمایا جب تم راضی ہوتی ہو اس وقت کوئی بات ہو تو قسم اٹھاتی تو کہتی ہو رب محمد، مجھے محمد کے رب کی قسم. اور جب تم ناراض ہوتی ہو اور کوئی بات ہو تو قسم اٹھاتی ہو تو کہتی ہو رب ابراہیم، مجھے ابراہیم کے رب کی قسم ہے. تو مجھے پتا چل جاتا ہے کہ اب تم ناراض ہو اور اب تم راضی ہو. تو جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ بات سنی تو کہا ما احجرو الا اسمک، حضور میں صرف آپ کا نام ہی چھوڑتی ہوں، دل میں تو آپ ہی ہوتے ہیں، دل میں تو آپ ہی کے ڈیرے ہیں اور آپ ہی کے بسیرے ہیں. تو یہ اسلام نے ہمیں کیسا روشن راستہ دیا اور حضور کی سیرت اور حضور کا عمل ہمارے سامنے ہے. تو میاں بیوی کے اندر باہم شکر رنجی ہو سکتی ہے، تو اس کے اندر جو ہے ایک فریق ناراض ہو گیا تو دوسرا راضی کر لے، دوسرا ناراض ہو گیا تو پہلا راضی کر لے. کس قدر گھر میں حسن آ جائے گا. جب گھر حسین ہوگا تو سارا معاشرہ حسین ہو جائے گا. لیکن اگر یہ جو بنیادی اکائی ہے اس میں حسن نہ ہوا تو باقی حسن کیسے ہو سکتا ہے. تو حاکم ہے مرد، اور جس طرح عورت کے کچھ حقوق ہیں مرد کے بھی کچھ حقوق ہیں. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یحل للمرأة ان تصوم وزوجها شاہد الا باذنہ ولا تاذن فی بیتہ الا باذنہ. فرمایا عورت کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ روزے رکھے جبکہ خامد گھر میں ہو. نفلی روزہ رکھنا اگر عورت کو ہو تو وہ خامد سے پوچھ کے رکھے گی. خامد کی اجازت اور اذن کے بغیر عورت روزہ بھی نہیں رکھ سکتی، کیونکہ خامد کی رضا کا حاصل کرنا عورت کے لیے بہتر نفلی عبادت ہے. اس لیے اگر خامد راضی نہیں ہے تو روزہ نہ رکھے، راضی ہے تو رکھ لے. اور فرمایا حضور علیہ السلام نے دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس کے گھر میں جس کو وہ ناپسند کرتا ہے اس کو آنے نہ دے، اذن نہ دے. اور ایک حدیث کے اندر یہ لفظ ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ خامند کے بستر کو روندنے نہ دے. یعنی خامند جس بستر پہ بیٹھتا ہے، سوتا ہے، آرام کرتا ہے، اس بستر پہ کسی کو نہ چڑھنے دے. اور اس پر حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عمل ہمارے سامنے ہے. یہ ابو سفیان کی بیٹی ہیں اور حضور پر حضرت ام حبیبہ ایمان لے آتی ہیں، ان کا شوہر بھی ایمان لے آتا ہے.
جب ہجرت حبشہ ہوئی تو یہ دونوں میاں بیوی حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے. کچھ عرصہ وہاں گزرا. ایک دن حضرت ام حبیبہ سوئی تو خواب دیکھا ہے کہ میرے خامد کا چہرہ بدل گیا. تو سخت پریشان ہوئی. صبح اٹھی تو پتہ چلا کہ خامد عیسائی ہو گیا. کسی عیسائی کے پاس بیٹھنا اٹھنا تھا تو اس نے اپنا دین بدل لیا. تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ الگ ہو گئی. کچھ عرصے کے بعد خامد بھی فوت ہو گیا. اب وہاں پردیس میں سارے جہان کو چھوڑ کر وہاں گھر بس آیا تھا تو وہاں وہ تنہا ہو گئی. تو سخت پریشان تھی. آقا کریم علیہ السلام نے حبشہ کے حکمران نجاشی کے ذریعے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پیغام نکاح بھیجا. نجاشی نے ایک لونڈی بھیجی کہ جا کے ام حبیبہ کو کہو کہ اللہ کے نبی تم سے نکاح کرنا چاہتے ہیں. اب حضرت ام حبیبہ کی زبانی اگلی کہانی سنیے. کہتی ہے میں گھر میں بیٹھی ہوئی تھی کہ باہر دروازے پہ دستک ہوئی. میں نے دروازہ کھولا تو ایک خاتون کھڑی تھی. میں نے اس کو بٹھایا تو وہ کہنے لگی میں نجاشی کی سمت سے آئی ہوں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے نکاح کا پیغام بھیجا ہے. کہتی ہیں ایک لمحے کے لیے تو میں حیران ہوئی اور پھر میری خوشی کی انتہا نہ رہی. اور گھر کے اندر جو کچھ موجود تھا اس وقت میرے پاس میں نے سب کچھ بطور انعام اس لونڈی کو دے دیا. میں نے کہا میرے مقدر کے حضور کے نکاح میں آؤں. پھر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا. وہ مدینہ تشریف لے آئیں. ابو سفیان ان کو ملنے کے لیے مدینہ پہنچے. حضور علیہ السلام کی چارپائی بچھی ہوئی تھی تو یہ جا کے بیٹھنے لگے تو انہوں نے بستر لپیٹ لیا. تو ابو سفیان کہنے لگا